الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کو بفضل اللہ تعالی یہ اعزاز حاصل ہے کہ معاشرے میں بیرا روی کا شکار ہونے والے اور شورش زدہ زندگی گزارنے والے فرد دو فردی نہیں بلکہ پورے پورے گھرانوں نے توبہ کر کے اپنی زندگی کو اسلامی ادوار اور سنتوں سے سجا لیا۔ اسی ضمن میں گزشتہ دنوں شعبے سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کی دعوت دی گئی۔ مدنی مذاکرے میں شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد بھی ہمارے مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی نیت میری یہ ہے کہ مجھے آنا جانا بھی چاہیے، ارادہ میرا یہ ہے کہ میں اسے پورا کروں۔ ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں شوبس کے وہ شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جتنے ہمارے شعبے سے وابستہ لوگ ہوں گے ان کو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ساتھ ساتھ لے کر آئیں۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی میں آؤں گا، ضرور آئیں گے، جانا تو ہے، ابھی نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ انشاءاللہ میں تو ضرور، اور میرے والد صاحب آفتاب عالم صاحب ضرور شرکت کریں گے اس میں۔ میں سمجھوں گا کہ میں لینے جا رہا ہوں، دینے نہیں جا رہا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو۔ شعبے سے وابستہ اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوالات کیے۔ ان سوالات کے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جوابات عطا فرمائے۔ میں محمد نادر شیخ اور میرا تعلق بحیثیت اینکر اور رپورٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ شوبز سے بھی تقریباً کافی عرصے سے میرا تعلق ہے ایز اے کمپیئر۔ سب سے پہلے تو میں اپنی خوشی کا اظہار کروں کہ مجھے آج یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم جو ہے ایک بڑی ہستی سے، جو کہ عالم اسلام کے حوالے سے اور خاص طور سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے یہ بے حد عقیدت اور احترام کا جو ہے یہ مقام رکھتے ہیں جناب حضرت الیاس قادری صاحب۔ اور آپ سے ہی میں سوال کرنا چاہوں گا کہ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی میوزک کی فیلڈ ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کوئی فنکشن ہو رہا ہے جس میں گانے ہو رہے ہیں یا ڈانس ہو رہا ہے، تو وہاں ہم اگر رات کے 10 بجے بھی وہ پروگرام اسٹارٹ ہوتا ہے اور صبح فجر سے قبل اس کو پروگرام کو اختتام کرتے ہیں، تو وہاں جو ہے لوگ جس کنڈیشن میں اسٹارٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں بڑے الرٹ، آخر وقت میں بھی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے چوکنا رہتے ہیں اور بڑی توجہ اس پروگرام میں دیتے ہیں، ہر الفاظ پہ جو ہے آرٹسٹوں کو داد دیتے ہیں، سراہتے ہیں۔ تو جب ہم کوئی مذہبی اجتماع میں جاتے ہیں، جیسے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے جو ایک کام کیا ہے ساری دنیا میں، جو ایک پیغام عام کیا ہے دین کے حوالے سے اور خاص طور سے جو ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی نسبت سے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اجتماع میں جاتے ہیں لوگ تو تھوڑی سی جو ہے ٹائم گزر نہیں پاتا جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نسبت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہاں جو ہے لوگوں کو اونگ آنے لگ جاتی ہے، یعنی کہ سستی ہو جاتی ہے، نیند سے آنے لگ جاتی ہے اور سوچتے ہیں کہ بس اب آدھا گھنٹہ ہو گیا یا 1 گھنٹہ ہو گیا اور بس اب گھر پہ جانا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ میرا سوال ہے۔ ہم لوگ ہیں دراصل وہ گناہوں کے مریض۔ ویسے بھی مریض کو غذا کڑوی لگتی ہے، تو ہماری روح گویا مریضہ بن گئی ہے، تو روحانی غذا جو ہے نا یہ اس کو کڑوی لگتی ہے، اور چونکہ گناہوں کے مریض ہیں اس لیے وہ گناہ اچھے لگتے ہیں۔ گناہ میں دل لگتا ہے، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، تو اس لیے وہ گناہوں کا جب علاج ہم کریں گے نا، کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دل لگے گا۔ جیسے ایک دور تھا کہ ان مسلمانوں کو اپنی زندگیوں کا بہت احساس تھا کہ یہ انمول موتی ہیں، انمول ہیرے ہیں، ایک ایک سانس قیمتی ہے، کہ جو سانس ایک بار گزر گیا وہ دنیا کی کسی قیمت پر اب خرید نہیں سکتے ہم۔ تو وہ کیا کرتے تھے، حسب ضرورت کسب کر لیا، کما لیا، کام کیا بند، مسجد میں آ کر پڑھ گئے اور مسجد میں وقت گزارتے تھے، اور مسجدیں ایسی آباد بھری بھری رہتی تھی ہر وقت، اور لڑکے بالے وہاں باہر کچھ کھانے کی چیزیں وغیرہ بیچا کرتے تھے، تو انہی سے خرید کر کھا لیتے اور پھر مسجد میں آ کر
عبادت میں مشغول ہو جاتے، ان کے دل لگتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے غاروں میں عبادتیں کی ہیں نا، اکیلے اکیلے بھی دل لگا ہوگا نا ان کا، جبھی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو غار حرا میں عبادت فرمائی ہے، حالانکہ اس کا نام جبل حرا ہے، لیکن اب جبل نور بولتے ہیں اس کو، نور کا پہاڑ۔ تو یوں ہمارے اکابرین نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے بزرگوں نے دل لگایا ہے، اور ایسا نہیں کہ ہر ایک کا ایسا مزاج ہو کہ اس کا دل لگے ہی نہیں۔ اب جیسے یہ مدنی مذاکرہ ہے، کسی گانے باجے کے گناہوں بھرے فنکشن میں اتنا بڑا کراؤڈ نہیں ہوتا، عام طور پہ کرسیاں لگی ہوتی ہیں اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور گدھوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں۔ باقی یہ دیکھیں کتنے پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یہ وہ مخلوق ہے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ بھائی مدنی مذاکرہ صبح 4 بجے سے پہلے ختم نہیں ہوگا، کون کون بیٹھے گا؟ دیکھیں میں نے ان کو پوچھا نہیں، لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ انشاءاللہ۔ تو ایسے بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے بندے ہیں جن کا عبادت میں دل لگتا ہے، جیسے کہ یہ جو اس وقت ہو رہی ہے عبادت ہو رہی ہے، علم دین کی باتیں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا رہنا، پڑھا رہنا، یہ عبادت ہے، دل لگتا ہی ہے نا۔ دعوت اسلامی کے بے شمار ایسے مراکز ہیں، مساجد ہیں اپنی، جس میں ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہزاروں اسلامی بھائی اعتکاف کرتے ہیں، پورا مہینہ۔ دنیا کی ساری رونقیں باہر ہوتی ہیں، یہ مسجد میں اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ سب نے سنا ہوگا۔ اور اس سال ماہ رمضان کی میں اپنے شوبز کے اسلامی بھائیوں کی بھی دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی آ جائیے۔ سبحان اللہ، ہمیں سبحان اللہ۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ سارے دھندے چھوڑ دیں اپنے گناہوں بھرے، اس میں آ جائیں، انشاءاللہ توبہ کر کے نکلیں گے۔ میرا نام غلام محمد بنگلانی ہے، میرا تعلق میڈیا سے ہے۔ ایک سوال ہے آپ سے کہ اپنے آپ کو مذاق میں بھی غیر مسلم کہنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اپنے آپ کو اگر غیر مسلم کہا مذاق میں بھی تو ہو گیا، غیر مسلم ہو گیا۔ یہ فنکاروں کے لیے بڑا اس میں بہت مسئلہ ہے۔ یہ بعض اوقات تو کافر کا پارٹ پلے کرتے ہیں، پھر تو کافر تو ہو گیا نا، جب اپنے آپ کو کہا بطور کافر پیش کیا تو یہ ہو چکا کافر۔ یہ بہت، اس میں تو بہت مسائل ہیں ان کے لیے۔ اگر کبھی ایسا کیا ہے تو توبہ کریں، نئے سرے سے کلمہ پڑھیں۔ اگر شادی شدہ تھے تو نکاح بھی جاتا رہا، نکاح بھی نئے سرے سے کریں، اور مجھ پر غصہ بھی نہ کریں کہ میں آپ کی آخرت کی بہتری کی بات میں نے بتائی ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک تو آٹوگراف نہیں لے گا نا، اور تعریفیں نہیں کرے گا، کوئی ایسا بھی ہو جو ہمیں کڑوی دوائی پلائے تاکہ ہمارے اندرونی امراض کا علاج ہو سکے۔ بعض اوقات یہ ذہن میں آتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اتنی نازک چیز تو نہیں ہے کہ صرف ایک جملہ کہنے سے وہ چلا جائے۔ تو اتنا ہمارا اعتقاد ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اگر جملہ ایسا نکل گیا تو کیا اس جملے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جائیں گے؟ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی تو ایک جملہ ہے جو مسلمان کر دیتا ہے، دل کی تصدیق کے ساتھ کوئی غیر مسلم پڑھے تو۔ اگر اپنے ملک کے بارے میں کوئی بغاوت کا ایک جملہ کہہ دے، جیسے کہ ہمارے ملک میں پاکستان کے بانی قائد اعظم، اس کی توہین جو ہے یہ بغاوت ہے۔ اب اگر ان کو کوئی ایک جملہ کہہ دے برا، کیا سزا ہوگی اس کی؟ جا کے کورٹ میں کہتے کہ ایک ہی تو جملہ بولا ہے، تو وہ پھر جج سمجھائے گا کہ بھائی 150 جملے بول تو پھر تیرے کو پھانسی پہ لٹکائیں گے۔ تو ایک جملے سے بھی مطلب ہے کام تو ظاہر ہو گیا نا۔ اب جیسے کہ ہمارا ملک پاکستان، اگر کوئی مقرر کہہ دے کہ ایک جملہ کہہ دے کہ یہ غلط بنا ہے، نہیں بننا چاہیے، کیا اثر ہوگا اس کا؟ باغی مانیں گے یا نہیں مانیں گے اس کو؟ جب اس کو باغی مانیں گے تو اس کو اس ایمان کا باغی نہیں مانیں گے۔ اپنی امی کو ایک گالی دے دے، ابو کیا غصہ کیسا ہوگا؟ ارے ابو ایک ہی تو گالی دی ہے، ابھی تو اور سنو تو صحیح، یہ تھوڑی کہیں گے۔ ابو کو ایک گالی دے دی تو ایک ہی لفظ میں تو ہوتا ہے طلاق،
کے الفاظ کتنے ہیں؟ ایک بار بولا طلاق، مسئلہ ہو گیا نا. یا 3 بار بول دیا طلاق طلاق طلاق، اب کیا ہوا؟ اب تو بازی بالکل یاد سے نکل گئی. تو اس لیے وہ کفر کا نعوذ باللہ اگر التزام کفر ہو گیا، کوئی ایسا کفر بولا کہ جس سے کسی ضرورت دینی کا انکار لازم آیا، تو اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، سارے پچھلے اعمال برباد ہو گئے. حج کیا تھا تو وہ بھی گیا، سب گیا، رہا کچھ نہیں. کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ٹوٹی، شادی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی، نکاح بھی ٹوٹ گیا، سب گیا. اب بالکل کوڑا ہے. اللہ توفیق دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس اپنے کفر سے توبہ کرنی ہوگی، اس سے دل میں بیزار بھی ہونا پڑے گا. خالی کلمے کی روز تسبیح پڑھتا رہے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اس کفر سے توبہ نہ کرے کہ جو میں نے وہ کہا تھا وہ کفر ہے، وہ توبہ کرے. اب کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے گا. اب نئے سرے سے اس بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو اس سے نکاح کر لے یا کسی اور سے کر لے، کیونکہ وہ اب ویسے تو نکاح تو اس سے ٹوٹ چکا نا. اسی طرح دیگر اعمال، اگر حج کی پھر استطاعت ہو تو چاہے پہلے 50 حج کر چکا تھا سب گئے، اب نئے سرے سے حج اس پر فرض ہوگا جبکہ اس پر استطاعت اور شرائط پائے جائیں حج کے. تو کفر بغاوت، یہ بغاوت ہے نا. مثال سمجھانے کے لیے دی کہ جیسے بغاوت کا ایک جملہ بول دیا تو کوئی بھی ملک اس کو روا نہیں رکھے گا، کوئی بھی نہیں چلنے دے گا. ملک تو پھر بھی چلا لے گا، یا ملک کی ہو سکتا ہے کہ اس نے جو بغاوت کی تو وہ ملک تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے یا سنی انسنی ہو جائے، کہیں سے بھی کوئی ایسی صورت بن جائے، ورنہ اس کو سوری تو کہنا پڑے گا کم از کم اگر سزا نہیں بھی ملی تو. تو اسلام میں بھی اس سوری کا نظام تو موجود ہے نا. سوری سمجھانے کے لیے یعنی کہ دل سے اگر اس سے نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اسلام میں پھر داخل تو ہو گیا نا، مسلمان تو ہو گیا. یہ تو اسلام نے کتنی آسانی رکھی ہے واپسی کے لیے. مگر ہو کیوں؟ ایک لمحے کے کروڑوں میں کے حصے کے لیے بھی اسلام سے نکلے کائے گو بھائی. مجھے تو خدا کی قسم دنیا کی ساری حکومت کی پیشکش ہو جائے، بلینک چیک دے دیا جائے، سارے خزانے دے دیے جائیں، مجھے کوہ نور مجھے دے دیا جائے، سنا ایک ہی ہیرا ہی ہے، اگر یہ بھی مجھے دے دیا جائے، بولے ایک لمحے کے لیے تم بول دو کہ میں مسلمان نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، میں تو ایسی پیشکش پر تھوکوں گا بھی نہیں کہ میں مسلمان ہوں، میری تھوک اچھی ہے، ایسی پیشکش کے لیے نہیں ہے. تو میں کبھی بھی الحمدللہ اس کے لیے تیار ہوں گا ہی نہیں. اور ہر مسلمان یہی ذہن بنائے کہ تیار ہوں گے ہی نہیں. اگر تیار ہو گیا کہ ہاں اگر کوئی پیشکش کرے گا تو میں کافر ہو جاؤں گا، تب تو اب سے ہو گیا. انہیں ذہن بنا لیا بیہودے کو اسلام کی قدر نہیں ہے، یہ کہہ رہا کہ میں تو ہو جاؤں گا، تو گیا کام سے، کافر ہو جائے گا. پاپا آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ کوئی اس طرح کہہ دے، ظاہر ہے زبان کی بے احتیاطی کا دور ہے، کیا اداکار اور کیا عام اسلامی بھائی زبان سے ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسے جملے نکل گئے ہوں. تو اگر آج جیسے مدنی مذاکرے کی برکت سے آپ ہم سب کو آج تک اگر کبھی کوئی کفر ادا ہو گیا ہو تو توبہ کروا دیں کہ وہ کس طرح توبہ ہوتی ہے، وہ بھی آج ہم سیکھ جائیں کہ اگر ایسا کبھی کوئی جملہ نکل جائے تو کس طرح توبہ کی جائے. اور آج اگر ہم سب کو اجتماعی طور پر آپ توبہ کروا دیں. اب دیکھیں کسی کو یقینی معلوم ہو کہ فلاں کفر مجھ سے سرزد ہوا ہے، کفر خالی کلمہ نہیں ہوتا، کفر فعل بھی ہوتا ہے، ایک سے ایسا کام کیا وہ بھی کفر ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے بت کے آگے سجدہ کیا، چلو ٹھیک ہے شوٹنگ میں سجدہ کیا مگر کیا بت کے آگے سجدہ، تو یہ عبادت ایک متعین ہے نا، غیر مسلموں کی عبادت ہے نا، تو یہ بھی کفر ہے. تو اگر کوئی کفریہ فعل کیا تب بھی کفر ہوگا، اور قول تب بھی کفر، اور کہنا کچھ چاہتا تھا اور نکل کچھ گیا تو یہ کافر نہیں ہوگا جبکہ اس کی پچ نہ کرے. پچ کرنا مانے اس کو درست ثابت کرنے کے لیے بحث نہ کرے، فوراً مان جائے گا ہاں اوہو، جیسے کہ نکل جاتا ہے بعض اوقات تو آدمی اور استغفر اللہ یہ کیا نکل یار، نہیں بول دیتا ہے نا آدمی کہ میرے منہ سے نکل گیا، تو وہ اور چیز ہے جس کو سبقت لسانی بولتے ہیں کہ کہنا کچھ تھا نکلا کچھ. تو اب اگر پتہ ہے کہ فلاں کفر کیا تھا، فلاں کفر بولا تھا یا فلاں کفر کی تائید کی تھی،
कुफ्र की तायीद भी कुफ्र है। तो फिर उस कुफ्र से सराहतन यानी कि वो उससे खुले अल्फाज में तौबा करनी होगी। जैसे कि गानों के कितने अशार हैं जो कुफरिया हैं, बाज ऐसे कि सही कुफ्र हैं। वो अपना रिसाला 35 कुफरिया अशार, गानों के 35 कुफरिया अशार, इस VCD भी है, इसकी रिसाला भी है, और अपने कुफरिया कलेमात में भी गानों के अशार दिए हुए हैं, कुफरिया अशार। तो आज कुफरिया अशार तो आम है, यानी कि लोग बहुत सुनते हैं, बोलते हैं, गुनगुनाते हैं। इनके लिए, सबके लिए शरई मसाइल और बहुत मामला बहुत पेचीदा है। ये रिसाला पढ़ें तो वो काफ़ी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको पढ़ के तौबा की है। तो ये जिसको पता है कि मैंने ये कुफ्र किया तो उसको एहतियाती तौबा फ़ायदा नहीं देगी, जबकि पता हो कि ये कुफ्र किया तो उससे भी उसको तौबा करनी होगी। और जिसको पता नहीं है वो अगर एहतियातन दिन में 11 मरतबा तौबा करे, जितनी तौबा करे अच्छा है, तो वो मैं एहतियाती तौबा ही करवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं ना कि किसने कुफ्र बका है किसने नहीं बका। तो मैं तो यही कहूँगा किसी ने नहीं बका, यानी कि मेरे सामने तो ये सब मुसलमान ही बैठे हैं, मुझे तो अपना नहीं पता कि मेरा क्या होगा। तो मैं किसी को कैसे कह दूं कि साहब ये फनकार है तो इसलिए इसने कुफरियात बके हैं, ये तो नहीं कह सकता ना मैं। अलबत्ता यह कि इनका बचना जो है ना ये दुश्वार होता है, इसमें बहुत होता है, कुफरियात का मामला बहुत होता है। कभी इस काफिर का पार्ट, कभी उस काफिर का पार्ट, कभी अशार कुफरिया गुनगुनाते, कभी कुफरिया डायलॉग बोलते हैं, वो भी कुफरिया होते हैं। माज़ूक़त अल्लाह का मजाक होता है, उसमें इस्लाम का मजाक होता है, ये होते हैं डायलॉग इस तरह के। बाबा कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब भी किताब ये इस वक्त हमारे पास मौजूद, हम दिखा रहे हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो बहरहाल ये कि मैं अर्ज कर रहा था कि मैं एहतियाती तौबा करवा देता हूँ। तो इसमें जो तौबा करवाऊंगा ना, इसमें आप खुद ही अल्फाज सेट कर लेना अपने। और कुफरिया कलेमात की किताब में जो आपको दिखाई गई, इसमें सब तरीका है। कुफ्र निकल जाए मुंह से तो क्या, किस तरह तौबा के अल्फाज होंगे, एहतियाती तौबा के क्या अल्फाज होंगे। तो मैं एहतियाती तौबा अपनी नीयत से खुद भी करता हूँ और सब मिल के हम करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई कुफ्र हो गया हो तो उससे तौबा करता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। ये हो गई एहतियाती तौबा। अगर कुफ्र निकल गया था माज़अल्लाह और याद ही नहीं, पता ही नहीं, समझ ही नहीं आई थी, तो ये उसकी तौबा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तौबा तो रोज करते रहना चाहिए। पापा इसके बाद कलमा भी पढ़ना होगा? जी हाँ, पढ़ा है ना मेरे कलमा। ठीक है। ये कुफरिया कलेमात की किताब में सफ़हा नंबर 621 पर यह तरीका मौजूद है तौबा का। ये तो सब लेकर जाएं, खरीद कर जाएं। इसकी 155 रुपया दीजिए है मकतबतुल मदीना से, सारे इस्लामी भाई इसको लें और इसको पढ़ें। माशाअल्लाह, तजदीद ईमान का तरीका 621 सफ़ा। माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब। आप दामत बरकातुहुल आलिया ने आने वाले इस्लामी भाइयों की खैरख्वाही भी की। इस्लामी भाइयों को मुलाकात की सआदत के साथ साथ मदनी फूलों से भी खूब नवाजा। दस्ते अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया पर बेअत का सिलसिला भी हुआ। इनमें से बाज़ खुश नसीबों ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में तौबा की सआदत हासिल की। इस मौके पर शोबिस से वाबस्ता इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी पेश किए। हम फनकारों को भी इंशाअल्लाह मस्जिद भरो तहरीक के रिज़ाकार बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी लड़ाई शैतान से है यार,
शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। और शैतान से लड़े कि पठान से लड़े, शैतान से लड़े कि मुहाजिर से लड़े, शैतान से लड़े कि पंजाबी से लड़े? हम पंजाबी, मुहाजिर, पठान, उर्दू, सिंधी सब मिलकर शैतान से लड़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कुरान ने क्या फरमाया? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हमारी जिंदगी का मकसद पैसे कमाना नहीं, खुदा और मुस्तफ़ा को मनाना है। तो पैसे देकर नहीं मना सकेंगे, हम इबादत करके उनको राजी कर सकते हैं। जाहिर है कि हर एक जानता है कि हर कमाल को जवाल है। कई फनकार उठे 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 उठे, आखिरकार क्या हुआ? बुढ़े हो गए, आवाज बैठ गई। अब वो इनके आज़ा में वो हरकत न रही जिसकी वजह से वो फनकारी का मुजाहरा कर सके। क्या हुआ? आखिरकार मौत के घाट उतर गए। इसाले सवाब किसने करना है? फिर उनकी याद में मजीद वो फिल्म शो होते हैं जिसमें कोई खैर नहीं है, शर ही शर है। इस तरह कितने फनकार दुनिया से चले गए। खुदा जाने के कब्रों में इनके साथ क्या हो रहा होगा। नज़ा की एक तो सख्तियाँ इतनी कि बस रूह जो है वो पाँव से निकलना शुरू होगी। और रिवायतों का ये खुलासा है कि वो जैसे कि वो नस नस में कांटेदार शाखें चुभी हुई हैं और कोई मजबूत शख्स टांगों की तरफ से उन शाखों को खींच रहा है। वो सर से वो खींचना शुरू होंगी और फिर ये हर नस से वो निकल कर खींचते 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 वो टांगों से खींचेगी और रूह निकलेगी और फिर कहीं जाकर मतलब यानी कि समझोगे हम बोलेंगे कि इसका इंतकाल हो गया। ये अर्ज़ गुनाहगार की है शाहे ज़माना, जब आखिरी वक्त आए मुझे भूल न जाना। या रसूल अल्लाह, जब आखिरी वक्त आए मुझे भूल न जाना। शदाइद नज़ीर के कैसे सहूँगा या रसूल अल्लाह। मिले नज़्अबे बिराक़त रहू कबीर में सलामत, तू अज़ाब से बचाना मदनी मदीने वाले। शदाइद नज़ीर के कैसे सहूँगा या रसूल अल्लाह। अंधेरी क़ब्र में कैसे रहूँगा या रसूल अल्लाह। सकरात में जब रूह मोहम्मद पे नजर हो, हर मौत का झटका भी मुझे फिर तो मजा दे। शदाइद नज़ीर के कैसे सहूँगा या रसूल अल्लाह। अंधेरी क़ब्र में कैसे रहूँगा या रसूल या मुर्शिदी, अंधेरी कब्र का तस्करा हो रहा है। दुनिया में तो हम अकेले एक कमरे में भी नहीं रह सकते। हाय,
یہاں لائٹ چلی جائے تو بے چینی ہو جاتی ہے، قبر تو 2 گز کی ہوگی، اگر اس میں بھی اندھیرا ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یا مرشدی یہ بتائیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو کیے جائیں تو قبر کی وحشت دور ہو جائے گی، قبر میں اکیلا پن نہ لگے گا، قبر کا اندھیرا ہمیں نہ ستائے، قبر کے سانپ اور بچھو ہمیں نہ کھائے۔ ہمیں ایسے اعمال بتائیے کہ جو اس دنیا میں رہ کر ہم کر لیں تو قبر کی ان وحشتوں اور دہشتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہو، نمازوں کی پابندی ہو، واجبات فرائض کی ترکیب ہو، رزق حلال ہو، گناہوں کے ذرائع چھوڑ کر ہرگز نہ مرے، وہ گناہوں سے بچتا رہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتا رہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ میری روزی کس طرح حلال ہو، کس طرح میں جائز طریقے پر اپنی اولاد کی تربیت کروں، اپنے گھر والوں کی خدمت کروں، اس طرح کہ پوری زندگی کو عین شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ جنت میں لے جانے والے اعمال بجا لانے ہوں گے، جہنم میں جھونکنے والے اعمال سے بچنا ہوگا۔ جو بھی کام کرے، دھندا کرے، کاروبار کرے، اس کو اسکیننگ کروا لینی چاہیے کسی مفتی سے۔ دارالفتاء اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے کہ بھائی ہم یہ کام کرتے ہیں، کون سا کام درست ہے، کون سا غلط ہے۔ اگر وہ فرمائے کہ بھائی یہ غلط ہے، اس کو نکال دو، یہ نکال دیں، یہ درست ہے، اس کو باقی رکھو، اور یہ جو غلط ہے اس میں یوں کر لو تو یہ درست ہو جائے گا، تو یوں کر لو۔ یا اگر یہ فرمائے کہ بھائی پورے کا پورا 100% تمہارا کام غلط ہے، تو پھر اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہ مولانا باتیں کرتا ہے، نہیں، جو بھی شریعت کا حکم بتائے لبیک اس کو کر لیں۔ اپنے کاروبار کو عموماً لوگ سمجھتے ہوتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اب جیسے فنکار تشریف لائیں، زیادہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام کتنا درست ہے اور کتنا اچھا ہے، آیا اچھا ہے یا آیا برا ہے، شر ہے خیر ہے، یہ سب سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے مہربانی کر کے اپنی آخرت پر غور فرمائیے کہ میری آخرت کس سے بہتر بنے، کیونکہ ہمارے چاہنے والے تو ہم کو مسکے لگا کر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا اتنا کمال ہو، اس حال میں موت آئے کہ جنازے میں بھیڑ بھاڑ ہو جائے، لیکن قبر میں ایک بھی نہیں آئے گا، ایک بھی۔ ہم ہوں گے، ہماری قبر ہوگی، اور قبر اس طرح دبائے گی جن پر رب ناراض ہوا، جس پر غضب ہوا کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ سانپ اور بچھو، آگ کا لباس، قبر آگ کا گڑھا ہے نا، حدیث شریف ہے نا کہ قبر کسی کے لیے جنت کا باغ تو کسی کے لیے جہنم کا گڑھا ہوگی۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک جہنم کا گڑھا ہمارے لیے قبر بن گئی تو، کہ بظاہر اعمال تو ایسے ہی ہمارے، اب وہ کرم ہو جائے اور چھٹکارا مل جائے، باقی اعمال ہمارے اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ مدنی کسوٹی بوجھے تو جانے باپا آج کون بوجھے گا؟ 24 کے اسلامی بھائیو تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اگر تیار ہوتے ہیں تو میری مرادی شخصیت یہ بتا دیں۔ باپا اب یہ پہلی بار آئے، تھوڑا سا آسان سوال اگر ہو جائے تو انشاءاللہ یہ پہنچ جائے۔ چلو تو میں مرادی شخصیت تبدیل کر دوں۔ جی باپا کوئی آسان، سبحان اللہ۔ اب نہ پہنچے تو ان کے نصیب۔ 11 سوالات میں ہمیں پہنچنا ہے، تو باری باری ایک ایک سوال کرتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ مرد ہیں؟ نعم، سبحان اللہ۔ پہلا پاسا تو صحیح پڑھا ہے۔ پاپا جان، کیا وہ ظاہری ہے، ابھی حیات ہے؟ لا۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ ہندو پاک کی شخصیت ہے، بر صغیر کی؟ لا۔ کیا وہ صحابی ہیں؟ لا۔ 4 سوال ہو چکے ہیں، صرف ایک نعم ہوا ہے۔ میں اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ وہ مدینے میں ہیں؟ لا۔ کیا نبی تو نہیں ہے؟ لا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ ان کا تعلق بغداد سے ہے؟ نعم۔ بغداد میں بہت سارے اولیاء کرام۔ الغزالی قبرستان ہے، زبیدہ قبرستان ہے جس میں نبی بھی ہیں، اور بیل الدانا بہت مشہور بزرگ ہیں، اور جنید بغدادی، اور ہمارے غوث اعظم بھی ہیں، پھر ان کے احاطے میں ان کے شہزادگان بھی ہیں۔ دیکھو بغداد تو عروس البلاد ہے، بہت بڑا شہر ہے، اور بے شمار اولیاء کرام جن کا تذکرۃ الاولیاء میں تذکرہ ملتا ہے، وہاں تشریف فرما ہے۔ اب دیکھو کس کے قدم پکڑتے ہیں یہ۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن شخصیت کو آپ نے پوچھا ہے وہ سید سے ہیں؟ نعم۔
جن ہستی کے بارے میں یہ اس وقت کوئز پروگرام چل رہا ہے، پہلے میمن کو انہوں نے ہی مسلمان کیا تھا؟ غوث پاک کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں جی، تو یہ ہے تو جواب تو مطلب یہ کہ یہ نہیں ہے. حضرت شیخ یوسف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام یاد پڑتا ہے، جو ہند میں آئے تھے. انہوں نے لوہانہ قوم کو نیکی کی دعوت دی تھی. آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے حوالے سے میں یہ پوچھنا تھا، کیا وہ شہدائے کربلا سے تعلق رکھتے ہیں؟ لا، بغداد سے واپس کربلا پہنچ گئے. دیکھا جی. اب آخری سوال ہے نا. اچھا ایک تلفظ کی اصلاح. واہ واہ واہ، یہ بھی اصلاح ہو رہی ہے، سبحان اللہ. یہ صحیح تلفظ ہے شہداء، صحیح، ہاں پر زبر آئے گا. شہید کی جمع ہے شہداء. شہداء ہاں کو ساکن پڑھنا جو ہے نا، یہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں. شہداء مانے لچا، بدماش، داداگیر، ان کو شہداء بولتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو کربلا کے ساتھ بس غلط پڑھ لیتے ہیں لوگ، پتہ نہیں ہوتا معنی. اصل لفظ ہے شہدائے کربلا. چلیں آخری سوال. اچھا میں پوچھ رہا ہوں، پہلوان تھے؟ لا، 11 سوال ہو چکے ہیں. توبہ سے پہلے پہلوان تھے. جنید بغدادی بھی نہیں ہے. اب نام لینا ہے. وہ جنید بغدادی نہیں ہے. اچھا اب ایسا کرتے ہیں، اتفاق رائے کرتے ہیں نا سب کی. اتفاق رائے کے ساتھ ایک نام. چلے بھائی، یہاں باپا کچھ اتفاق رائے ہوا ہے، آگے والوں سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اب نام کون لیں گے؟ اچھا باپا اب نام لے رہے ہیں ہم انشاءاللہ اتفاق رائے. کون لے رہے ہیں؟ یہ تو ایک ہی کو جانتے ہیں. یہ ایک کو جانتے ہیں، لگتا ہے صحیح وہ ایک ہی پوچھائے گا. حضرت میں ایک کو جانتا ہوں اور وہی پوچھا تھا سب کے قدموں تک. حضرت غوث اعظم پیران دستگیر شیخ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اذکر اللہ. اللہ 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 اللہ. سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، وہ محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، وہ قندیل نورانی. سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی. یہاں موجود اسلامی بھائی اور ہمارے جو فنکار اسلامی بھائی ہمارے پاس آئے ہیں، ان سب کو مرحبا کہتا ہوں. چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور غوث پاک ہی کی بات ہوئی ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. تو بڑا اچھا موقع ہے. میں امیر اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کو پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں داخل فرما دیں. مرید ہوتا ہوں میں، مرید ہوتا ہوں میں، خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا زرد تنام نشم حمد امام نشم زرد تنام نشم حمد امام نشم زرد تنام نشم حمد امام نشم سارد زلفاننا سارد زلفاننا زارد تزارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشد کے امام پر جابر
قربان ہو مرشد کے امام پر جاں میری قربان ہو مرشد کے امام پر جاں میری قربان ہو مرشد کے امام پر جاں میری قربان ہو. خواب تھا وہ پورا ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے چکر لگائے لیکن مل نہیں تھا. تمہارا تو خواب پورا ہوا ہے, میں نے تو ہاتھ ہی نہیں چھوڑا ہے. میں وابستہ ہوں دعوت اسلامی. الحمدللہ پاپا سے آج ملاقات ہو گئی. آج میرا خواب پورا ہو گیا. میرا گفٹ آپ لوگ نے مجھے دے دیا. سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدہ کو آدھینے نمازی بڑھ جاندینے چور دا کو آدھینے نمازی بڑھ جاندینے عاشق لندن پیرس دیکھا عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندینے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندینے. کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ سینہ میرا ٹھار دا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشد اتارا مرشد اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول. جس دربار میں میں آج آیا تھا محمد الیاس قادری اتاری صاحب سے ملاقات ہوئی. اب میرے پاس کوئی یہ لفظ نہیں ہے کہ میں کون ہوں. میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے حضرت الیاس قادری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا, میرے گھر کے لیے کھانا دیا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ میرے باپ سے بہت پیار کرتے تھے. میرا باپ کا نام لے کر پکارا. اس سے بڑی مجھے سعادت کیا ملے گی. میں تو یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ جو ایک خواب کی ترتیب تھی میری وہ آج پوری ہوئی ہے ملاقات میں. کیونکہ یہ آج جو ملاقات ہوئی ہے میری, آپ یقین جانیے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ
कि मेरी मुलाकात हो रही है। बाबा जान ने माशाल्लाह अपने हाथों से जो खाना हमें खिलाया है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कर, ऐसा लग रहा था कि हम लोग माशाल्लाह मदीने में पहुँचे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत रूह परवर मनाजिर थे और बहुत अच्छा बयान फरमाते हैं। मुझे तो ये ख्वाब लग रहा है, यकीन जानिए, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा अब तक कि मैं इनसे मिला हूँ, इनके हाथों से मैंने निवाला खाया है और मेरा ये ख्वाब जो है कभी टूटे ही नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ जिसको फैज़ हासिल करना है वो फैज़ान मदीना आएगा। मेरा तो यही पैगाम है तमाम फ़नकारों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आज हमें उस वली कामिल का न सिर्फ दीदार बल्कि फ़ैज़ क़ुर्बत नसीब हुई, जिनके फ़ैज़ से लाखों इमाम सजे, लाखों नमाजी बने, जिनके एक दीदार के लिए लोग लाखों करोड़ों लोग तरसते हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें फ़ैज़ नसीब हुआ। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था, उतरा था, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई ईद है, कोई ऐसा समा है खुशी का, एक चेंज है। हम लगा नहीं कि हम कराची में रहते हैं, हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं। आज जो मुलाकात हुई है ये मैं अपने अल्फाजों में नहीं बयान कर सकता, क्योंकि बापा जान ने जिस प्यार से हमारी मेज़बानी करी थी और जिस तरह हमने देखा बापा जान खुद हमें खाना सर्व कर रहे थे, तो मैं नहीं समझता कि हमारे लिए इतनी बड़ी बात हो गई है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे लिए ज़िंदगी में ये मौका, मुलाकात का इस तरह मौका आएगा और बापा जान हमें अपने हाथों से खिलाएंगे। तो मैं समझता हूँ आज हमारा बहुत अच्छा नसीब था। मैं काफ़ी टाइम यहाँ आता था ना, तो बड़ा मेरा दिल था कि मैं साहब से मुलाकात करूँ, उनका दीदार करूँ, तो हो नहीं पाता था, खाली दूर से देखता था और चले जाता था। तो आज वो मेरा ख्वाब पूरा हुआ है। जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने बापा जी बैठे हैं और आ रहे हैं, फिर मैं गले लग रहा हूँ उनसे, फिर एकदम रो पड़ा। पत्नी मैं ऐसा जैसे कभी मिला ही नहीं, फिर लग गया गले के, समझ नहीं आ रहा था, अंदर से कूट कूट के बाद रोने लग गया बस। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। इसके अलावा साबिका गुलकार जुनैद शेख मदनी माहौल में कैसे आए, आइए आपको दिखाते हैं। दूसरे वर्ल्ड टूर की तैयारी चल रही थी, वही ज़िंदगी चल रही थी, एक हुब्बे जाह की आरज़ू थी, आरज़ुएँ दिल में ख्वाहिशात थी बहुत सारी, बहुत सारा पैसा कमाना था, बहुत सारी शोहरत कमानी थी, बहुत कम वक्त में बहुत कुछ देख लिया था। उसके बाद बस एक रात सो रहा था, ख्वाब में अल्हम्दुलिल्लाह बापा तशरीफ लाए। सानू लख करोड़ा हजां मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि पापा के की बारगाह में खड़ा होकर ये सब कुछ बता रहा हूँ, और किसी ऊंची जगह पर आप खड़े थे और मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे बुला रहे थे वहाँ, और मेरे साथ मेरे वो कज़न और एक मामू जो माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह वो ही मेरे साथ थे। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह इशा के बाद मस्जिद में दर्स में बैठने की सआदत हासिल होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ों की पाबंदी का ज़हन बना अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर कुछ ऐसे सिलसिले चले, एक रात ख्वाब में फिर अपनी मौत देख ली। मैं पहले किसी और दुनिया में जी रहा था उस वक्त। जिंदगी नाम रख दिया किसने, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। मुझे एहसास नहीं था कि मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मिसिंग था, कुछ था नहीं। सब कुछ होने के बावजूद, आसपास बहुत सारे लोग होने के बावजूद, पैसा भी आ रहा था, दुनिया भी घूम रहा था, लोग भी बहुत प्यार सेंस में कहते हैं वो करते थे, लेकिन कुछ था जो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि कुछ है जो ज़िंदगी में नहीं है। ये सब कुछ होने के बावजूद एक बेचैनी है। फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ों की पाबंदी का जहन बना, दर्स में शिरकत की सआदत हासिल होती रही,
پھر میں یہ سوچتا تھا اگر میں دوبارہ چلا جاؤں گا تو کیسے پھر درس میں بیٹھ سکوں گا یا اس طرح، لیکن الحمدللہ وہ درس کنٹینیو رہا. پھر کچھ اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوششیں بھی رہیں الحمدللہ، جس کے نتیجے میں ایک دن جب پھر میں نے اپنی موت دیکھی، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس وقت میں اتنا بے بس ہو گیا تھا، میں سوچ رہا تھا ابھی تو میں البم پلان کر رہا تھا، ابھی تو مجھے اتنی آگے جانا تھا، مجھے اتنی شہرت حاصل کرنی تھی، اتنی مجھے دولت حاصل کرنی تھی. تو یہ کیا ہو گیا؟ مطلب میرے سامنے میرے جسم کو غسل دیا جا رہا تھا. عبرت کی جا ہے تماشا، اور میں بیٹھا وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. اس وقت میں بہت بے بس ہو گیا تھا. اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا دنیا میں جب میں تھا تو میرے پاس کتنے سارے آپشنز کھلے ہوئے تھے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، ابھی مجھے یہ بھی کرنا ہے، ابھی مجھے یہ بھی کرنا ہے. لیکن اس وقت جب میں مر گیا، اب میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا. اب مجھے سبحان اللہ بولنے کی بھی مہلت نہیں. اتنا سبھی ثواب اب میں وہاں کیا کروں. پھر الحمدللہ ایک چیز مجھے وہاں پہ سہارا نظر آیا. الحمدللہ ایک نعت میں سنا کرتا تھا، مجھے ایسا لگا کہ وہی نعت آ کر مجھے وہاں پر میری رہنمائی کر رہی. اور الحمدللہ پھر جب صبح اٹھا تو دل کی دنیا بدل گئی تھی. ایسا لگا تھا کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں کیا کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ایک نئی زندگی دے کر بھیج دیا گیا ہو کہ اب ایک اور چانس مل گیا مجھے دنیا میں کہ اب میں کیا کرتا ہوں. بس وہ دن تھا. اس کے بعد میں نے الحمدللہ توبہ کی، اور میں نے اس دن یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کروں گا. الحمدللہ آج ماحول کی یہ برکت ہے، مطلب باپا کی تعلیمات لے کر وہ کتابیں الحمدللہ پڑھ کر الحمدللہ آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے میں بہت دور تھا، آج میں ان سے اپنے آپ کو بہت قریب محسوس کرتا ہوں. کل ہزاروں لوگوں کے بیچ میں بھی میں بے چین تھا، آج الحمدللہ اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ میں مکمل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں. اب بس آپ سب لوگ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے، باپا کی غلامی میں ہماری زندگی گزر جائے. اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیئے، کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے. اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیئے، کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.